تو سر وہ بولتے ہیں کہ ہمارے سامنے والے کی سب سے پہلے مورتی کی پوجا کس نے شروع کری تھی؟ انہوں نے وش وا لوگ ایسے کچھ نام بتا دے، 5 سب سے پہلے انہوں نے مورتی کی پوجا کری تھی تمہارے دھرم سے پہلے۔ مورتی پوجا سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوئی سناتن دھرم میں؟ سنیے گا۔ اگر آپ گہرائی سے دیکھو تو ہندو لوگ ایکچولی میں مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، بلکہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں مورتی کے تھرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے مورتی پوجا کہاں سے شروع ہوئی، کس نے کیا یہ کام؟ دوستو اسی بارے میں ہندو لڑکے نے پنڈت انیرودھ آچاریہ سے سوال کیا مورتی پوجا کے بارے میں، کہ ہمارے سامنے والے کہتے ہیں کہ مورتی پوجا یہاں سے شروع ہوئی تھی، وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ سامنے والے اب اللہ جانے کون ہے، پتہ نہیں وہ مسلمانوں کی بات کر رہا تھا یا کسی اور سامنے والے کی بات کر رہا تھا۔ تو خیر اسی بارے میں سوال کیا گیا، آئیے دیکھتے ہیں پنڈت نے کیا جواب دیا۔ اس کے بعد مفتی یاسر ندیم صاحب نے اس کے بارے میں بہت اہم جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سر وہ بولتے ہیں کہ ہمارے سامنے والے کی سب سے پہلے مورتی کی پوجا کس نے شروع کری تھی؟ وہ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مورتی کی پوجا کی کوئی 5 ان کے کوئی مہان بزرگ تھے، انہوں نے وش وا لوگ ایسے کچھ نام بتا دے، 5 سب سے پہلے انہوں نے مورتی کی پوجا کری تھی تمہارے دھرم سے پہلے۔ کس نے بولا؟ تو سر سامنے لکھا ہے ہمارے سر۔ سنیے، مورتی پوجا سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوئی سناتن دھرم میں؟ سنیے گا۔ سب سے پہلی مورتی پوجا شروع ہوئی پرہلاد جی کے بعد سے، جب پرہلاد جی کے کہنے سے کھمبے سے، پتھر کے کھمبے سے جب بھگوان پرگٹ بھئے تو لوگوں نے دھارنائیں دھارن کر لی کہ جب پرہلاد کے لیے بھگوان پتھر سے پرگٹ ہو سکتے ہیں تو ہم بھی پتھر کی مورتیاں بنا کر کے پوجیں گے۔ تو پرہلاد جی کے بعد سے پھر مورتی پوجا سٹارٹ ہوئی ہے، پرہلاد جی کے ستیگ کی بات۔ اگر آپ گہرائی سے دیکھو تو ہندو لوگ ایکچولی میں مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، بلکہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں مورتی کے تھرو۔ یہ ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ آپ اپنے فادر کو یاد کرتے ہو ان کی فوٹو دیکھ کر، فوٹو کے ذریعے آپ اپنے پتا کو یاد کر رہے ہو اور ان کو پیار جتا رہے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایکچوئل پتا کو بھول کر صرف اس فزیکل فوٹو کو ہی پیار جتانے لگ جاؤ اور یاد کرنے لگ جاؤ۔ سملرلی ہر ہندو جانتا ہے کہ یہاں پر مورتی کے ذریعے بھگوان کی پوجا کری جا رہی ہے، ایکچولی میں اس فزیکل مورتی کی پوجا نہیں کری جا رہی ہے۔ اس چیز کا ایک اچھا جواب آچاریہ پرشانت جی نے دیا تھا جب میں نے ان کے ساتھ بات کری تھی۔ مورتی جو ہے وہ ایک سفل پریوگ رہا ہے، مورتی امورت تک جانے کا ایک اچھا سادھن رہی ہے۔ اور جب مورتی پوجا کی جاتی ہے تو اس میں کبھی نہیں کہہ دیا جاتا کہ مورتی ستیہ ہے، اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ مورتی کے مادھیم سے میں ستیہ میں پرویش کروں گا، ساکار کے مادھیم سے میں نراکار میں پرویش کروں گا۔ یہ جو ایک طرح کا ہندوؤں میں ایک مسکنسیپشن ہے، اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو کہا نا، آپ اپنے باپ کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرتے ہیں، ہم مورتی دیکھ کر خدا کو یاد کرتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر ایک آدمی اپنے باپ کی تصویر کی جگہ گدھے کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرے تو کیا یہ باپ کی توہین نہیں ہے؟ یقیناً باپ کی توہین ہے، کیونکہ باپ کی جو تصویر ہے، جیسی تصویر ہے اسی کو تو دیکھنا چاہیے نا۔ آپ نے باپ کو دیکھا اور آپ نے اس کی تصویر بنا دی، آپ نے باپ کو دیکھا، آپ نے فون سے اس کا فوٹو لے لیا، باپ کے مرنے کے بعد آپ اس کو فوٹو کو دیکھ کر باپ کو یاد کرتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کیونکہ تصویر اسی کی ہے۔ لیکن اگر آپ گدھے کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرنے لگے تو آپ خود توہین محسوس کریں گے کہ آپ اپنے باپ کی توہین کر رہے ہیں۔ جس کی کوئی تصویر نہیں ہو سکتی اس کی تصویر بنانا اس کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک اور مثال لے لیجئے، جگہ جگہ جو سرکاری دفاتر ہیں مثلا، وہاں پر مودی جی کی تصویر لگی ہوئی ہے جو کہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، آپ ان کی تصویر ہٹا کر راہل گاندھی کی تصویر لگا دیں تو کیا یہ حکومت کی خلاف ورزی اور مودی کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ جتنے مودی بھکت ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، راہل نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، مودی نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ راہل گاندھی کو کی تصویر مودی کی جگہ لگا دی جائے۔ مودی کی تصویر مودی کی تصویر ہے، راہل گاندھی کی تصویر راہل گاندھی کی تصویر ہے۔ آپ ایک انسان کی تصویر دوسرے انسان کی نہیں بنا سکتے، تو جس کی کوئی تصویر ہو ہی نہیں سکتی، جس کا کوئی شیپ نہیں، کوئی فارم نہیں، اس کی تصویر بنانے کا کیا مطلب؟ اور یہ تو پھر خدا ہے۔ بہت سی چیزیں اور تصورات ایسے ہیں کہ جن کی آپ صبح قیامت تک تصویر نہیں بنا سکتے۔ کوئی آدمی بزدلی اور بہادری کی تصویر بنا کر دکھائے، ہاں بزدل اور بہادر کی تصویر بنا سکتے ہیں آپ، چونکہ بزدل انسان ہوتا ہے، بہادر انسان ہوتا ہے، لیکن بزدلی اور بہادری ایک کانسیپٹ ہے۔ آپ اس کانسیپٹ کی تصویر بنا دیں اور ایسی تصویر بنا دیں کہ ساری دنیا اس کو تسلیم کر لے کہ ہاں یہی بزدلی کی تصویر ہے، ہاں یہی بہادری کی تصویر ہے۔ تو جو چیزیں انسان سے متعلق ہیں، جو اس کی صفات اور اس کی خصوصیات، ہم اگر اس کی تصویر نہیں بنا سکتے
تو خدا کے جس نے کبھی اپنی تصویر دنیا کو نہیں دکھائی، خدا کے جس کی کوئی تصویر نہیں ہے، جس کا کوئی شیپ نہیں ہے، جس کا فارم نہیں ہے، اس کی تصویر انسان اگر بنائے تو کیا یہ خدا کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ اچھا، اب دھورب راٹھی اپنی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیے ان کی کامنٹ میں، some Muslims saying that how can there be idol of God when he has no body. کچھ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی تصویر کیسے ہو سکتی ہے، اس کا مجسمہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے. well حدیث البخاری and Muslim quote Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying, if any one of you fighting with his brother, he should avoid his face, for indeed Allah created Adam in his image. ایک تو حوالہ انہوں نے یہ دیا. دوسرا حوالہ یہ دیا قرآن 38:75 God Allah says, O Iblis, what prevented you from prostrating yourself before him, meaning Adam, whom I created with my two hands? Did you become too proud, or have you always been arrogant? یہاں انہوں نے ایک حدیث اور ایک آیت کا حوالہ دیا ہے. سب سے پہلے آیت کو لے لیتے ہیں. آیت میں کہ I created Adam with my two hands. اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے ہاتھ ہیں. جب ہاتھ ہیں تو پھر باڈی ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کے تعلق سے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے جو اسکرین شاٹ ہے اس وقت، یہ تفسیر قرطبی کا ہے اور بڑی کلاسیکل تفسیر ہے. اس میں اس آیت کے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو چیز اہم ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. تو امام قرطبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، فَخَاطَبَ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَهُ فِي تَعَامُلِهِمْ. اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس انداز میں بات کرتا ہے جس انداز کو وہ جانتے اور سمجھتے ہیں. اب مثلا آپ اگر C+ لینگویج میں لوگوں سے بات کرنے لگیں، یا مثلا پائتھن لینگویج میں آپ لوگوں سے بات کرنے لگیں، جس کو صرف IT اسپیشلسٹ سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا، ایک عام آدمی نہیں سمجھتا، تو ہمیں تو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم سے بات ہمارے انداز میں ہو، پھر لینگویج کوئی بھی ہو، ہم ترجمہ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں، تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی. آگے کہتے ہیں امام قرطبی، فَإِنَّ الرَّئِيسَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يُبَاشِرُ شَيْئًا بِيَدِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْإِعْظَامِ وَالتَّكَرُّمِ. کہ جو سب سے بڑا انسان ہوتا ہے، جو سب سے بڑی مخلوق ہے، مخلوق کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرے تو اس کے اپنے ہاتھ سے کرنے کا مطلب یہ کہ اس نے اس چیز کو اہمیت دی، عزت دی. مثلا آپ یہ کہیں بادشاہ سلامت نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، تو ہاتھ سے کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے کہ سامنے والے کو اتنی عزت دی اور اس کا اتنا احترام کیا کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. اس میں احترام اور عزت کا پہلو شامل ہے. تو اسی معنی میں ید یعنی ہاتھ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے. فذکر الید ہنا بمعنی ھذا، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اشرف المخلوقات کا جد امجد بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے لفظ ید کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یعنی اتنے احترام اور ان کو دیا اور اتنی عزت دی، اور تم ان کے سامنے نہیں جھک رہے ہو. یہ آیت کا مطلب ہے. آگے مجاہد کہتے ہیں، مجاہد بہت مشہور مفسر و تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں الید ھا ھنا بمعنی التأکد والصلہ، کہ ید کا یعنی ہاتھ کے جو معنی اس آیت میں ہے وہ ایمفسائز کے لیے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے ہی بنایا، لما خلقت انا، میں نے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا. جب میں نے ہی بنایا تو اے شیطان تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو ایروگینس اور تکبر اختیار کرے. آگے اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے وقیل التشبیہ فی الید فی خلق اللہ تعالی دلیل علی انہ لیس بمعنی النعمۃ والقوۃ والقدرہ وانما ہما صفتان من صفات ذاتہ تعالی. یہ ایک اور اپروچ ہے جو اہل سنت والجماعت میں ہے، وہ یہ کہ ید کے معنی یہاں پر نعمت یا قدرت کے نہیں ہے، بلکہ ید ایک صفت ہے خدا کی، ایک کوالٹی ہے، اور وہ کوالٹی کیسی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کو نہیں معلوم. ایک اور اوپینین وقیل اراد بالید القدرہ، ید سے مراد یہاں پر قدرت ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی قدرت سے بنایا. کہا جاتا ہے عربی زبان میں یہ کہاوت ہے ما لی بہذا الامر یدن، مجھے اس کام کے کرنے پر کوئی قدرت نہیں ہے. یدن کا لفظ، ہاتھ کا لفظ عربی کہاوت میں استعمال ہوا. ایک اور شعر کا ایک ٹکڑا ہے جو امام قرطبی پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وما لی بالحمل الثقیل یدانی، اس بوجھ کو اٹھانے کے میرے پاس ہاتھ نہیں ہے. ایک آدمی جس کے ہاتھ ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے، یعنی میرے پاس اس بوجھ کو اٹھانے کی قدرت نہیں ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ تحملت، آخری لائن، تحملت من عفراء ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يداني،
کہ میں نے افرا، اپنی محبوبہ کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ میں نے افرا کے لیے ایسے ایسے بوجھ برداشت کیے کہ جو میری قدرت بلکہ پہاڑوں کی قدرت کے باہر تھے. وما للجبال الراسیات یدانی، یدان کا لفظ یعنی ہاتھوں کا لفظ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا، تو یہ عربی زبان میں کامن ہے. اسی اعتبار سے قرآن کریم کے اندر بھی ید کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے سورت کا لفظ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حدیث میں جو آیا کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی اللہ نے اپنی صفت کے اوپر پیدا کیا. جو صفات ہمارے اندر نوبل صفات ہیں وہ کہاں سے آئیں؟ وہ خدا کے پاس سے آئیں. تو اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کی باڈی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو قرطبی کی بات بتائی، اور میں نے کہا آخر میں ایک بات بتانے والا ہوں اہم، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنے سارے 3-4 اقوال میں نے ذکر کیے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں جی خدا کی باڈی ہے. تو مسلمان اس بات پر متفق ہیں، علماء اس بات پر متفق ہیں، جو حدیث کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، جو قرآن کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، کہ خدا کی باڈی اور جسم نہیں ہو سکتا. چونکہ خدا خود ہی اس چیز کا اعلان کر رہا ہے. کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو آپ جیسے ہی باڈی کا کوئی بھی تصور کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے خدا کو مخلوق جیسا سمجھ لیا، جبکہ خدا مخلوق جیسا نہیں ہے. تو جب خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی مورت نہیں، اس کی کوئی تصویر نہیں، اس جیسا کچھ نہیں، اور آپ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں خدا کے ہاتھ بھی ہیں، اس کا جسم بھی ہے، اس کی صورت بھی ہے، اس کی مورت بھی ہے، یہ چیز تو پھر اسلام کے خلاف ہے. اسی کو مس ریپرزنٹیشن کہا جاتا ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.